السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا نہایت خوبصورت ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 4۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی رگ و جاں میں جانے کیوں مگر شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس اتنے طوفانی بھیانک قسم کے غصے کی وجہ کیا تھی جو اس کی رگوں میں اس کے خون کو ابال رہا تھا۔ وہ لڑکی تھی جسے عریب سلیمان خانزادہ اپنے دشمنوں کی صف اول میں رکھا ہوا تھا، تو دوسروں کے اسے پریشان کرنے پر یا اسے ہاتھ لگانے پر آخر اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ گاڑی کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز اب تک آ رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ گاڑی خانزادہ مینشن کے پورٹیکو میں ایک جھٹکے سے رکی۔ اوزگل کو ہوش آیا اور وہ سیدھی ہو کر تیزی سے گاڑی سے نکلی، مگر اتنی ہی تیزی سے عریب گاڑی سے نکلا تھا۔ بھاگنے کی کوشش کرتی اوزگل کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ کیوں آئی تھی گیٹ سے باہر؟ جواب دو۔ وہ پھر سے اس کے کانوں میں دھاڑا۔ غلطی سے آئی ایم سوری لالا۔ شٹ اپ۔ نہیں ہوں میں تمہارا لالا، کچھ نہیں لگتی تم میری، لیکن آئندہ کے بعد میں نے تمہیں کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھا تو وہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی؟ وہ دانت کچکچا کر بولا، گویا اپنے دانتوں تلے آج اوزگل کو چبا ہی ڈالے گا۔ اس کی انگلیاں اس کے بازو میں دھنستی جا رہی تھی۔ اوزگل کو لگا اس کا بازو مفلوج ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوزگل تم یہاں؟ ارے بچہ کیا ہوا ہے؟ نایاب جو ان کی اونچی آوازیں سن کر اس طرف چلی آئی تھیں، سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ جو سب کے سامنے نایاب اور اس کی بیٹیوں سے بالکل ہم کلام نہیں ہوتا تھا، اب اوزگل کا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑے اس پر چلا رہا تھا۔ نایاب کے آ جانے پر عریب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور نایاب کی بات کا جواب دیے بغیر لمبے لمبے ڈگ برتا اندر چلا گیا۔ اوزگل بھاگ کر ماں کی آغوش میں چھپی۔ اوزگل ہوا کیا ہے؟ تمہارا تو پیپر تھا نا، تو تم یہاں کیسے؟ پوری بات بتاؤ، آخر کیا ہوا تھا؟ نایاب اوزگل کو لیے اپنے کمرے میں لے آئی۔ تب اس نے ہچکچاتے پوری بات بتا دی، جسے سن کر نایاب گل کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اوزگل تم اتنے بے وقوف کیوں ہو؟ اگر وہ لڑکے تمہیں گاڑی میں لے جاتے تو؟ یش لالا نے منع کیا ہے نا کہ اس کے بغیر اسکول سے باہر نہیں نکلا، تو گیٹ سے باہر کیوں گئی تھی؟ نایاب نے الٹا اسے ہی ڈپٹا۔ پہلے عریب لالا نے مجھے اتنا ڈانٹا اور اب آپ بھی ڈانٹ رہی ہیں، اس نے بھرائی آواز میں کہتے آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو اندر دھکیلے۔ صحیح ڈانٹا اس نے تمہیں؟ اگر وہ وقت پر نہیں آتا تو بولو کیا کرتی تم؟ نایاب نے پھر سے اسے جھڑکا۔ اوزگل نے منہ بسورا اور ناراض ہو کر تکیے میں منہ دے لیا، جس کا مطلب تھا وہ اب کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ نایاب افسوس میں سر ہلاتی اس کے لیے کچن میں کھانا نکالنے چلی گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ سڑیل کہیں کے، صحیح کہتی ہیں میری فرینڈز، تمہارے یش لالا بالکل کسی کینڈل کی طرح ویکس کی طرح ہیں، سافٹ اور نرم، اور عریب لالا بالکل سٹون مین۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ آج عادل مدرسے سے گھر آیا ہوا تھا تو اس کی کافی آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کافی سمجھدار تھا اور سوہن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ عبید اور عادل دونوں ایک چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ رینا چلہانی پر تازہ روٹی پکا رہی تھی، جبکہ سوہن انہیں کھانا دے رہی تھی۔ وہ انہیں پانی دے کر واپس چلہانی کے قریب آئی جب رینا نے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اے سن، یہ سوئیاں بنائی ہیں، تیرے بابا کو پسند ہے، یہ زیادہ سوئیوں والی پلیٹ اپنے بابا کو دے اور دوسری والی بھائی کو دینا، سمجھی؟ رینا نے اسے اچھی طرح سمجھایا۔ سوہن نے معصومیت سے اسبات میں سر ہلایا اور ٹرے اٹھا کر صحن میں کچھ فاصلے پر موجود چارپائی تک آئی۔ ماں کے سمجھانے کے مطابق اس نے بڑی پلیٹ اپنے بابا کے سامنے رکھی اور چھوٹی اپنے بھائی کے سامنے۔ وہ دونوں سوئیاں کھانے لگے۔ اب وہاں موجود دوسری چارپائی پر بیٹھ کر رینا اور سوہن نے کھانا کھایا۔ یہ لو گڑیا، میرا پیٹ بھر گیا، باقی کی تم کھا لو یہ سوئیاں، عبید نے شفقت بھرے لہجے میں کہتے سوہن کے سامنے صفائیوں کی پلیٹ رکھی تو رینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس بلبل کو کچھ ہو جاتا تو اس درندے دارے نے اس کی بوٹیاں نوچ کھانی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ عادل اور عبید باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سوہن کھانا کھا کر سوئیوں کی جانب متوجہ ہوئی جب رینا نے چارپائی کے نیچے جھک کر پانی کا گلاس اٹھانے کے بعد نے بازو مار کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے گرا دی۔ سوہن بری طرح بوکھلائی۔ ارے اندھی ہو گئی ہو کیا؟ پلیٹ توڑ دی؟
ढंग से खाना भी नहीं खा सकती? रीना ने उसे जानबूझ कर झिड़का। बकवास बंद कर अपनी। उबैद ने एक नागवार निगाह उस मक्कार औरत पर डाली। कोई बात नहीं मेरी दहीदानी, जा और डाल ला, पड़ी होंगी। उबैद ने नरमी से कहा। नहीं पापा, मैं बाद में खा लूँगी। सोहन ने नरमी से कहा तो उबैद ने असबात में सर हिला दिया। रीना ने जल्दी से बर्तन समेटे और सारे बर्तन जल्दी से धो दिए। उसे जाने किस बात की जल्दी थी। बर्तन धोकर वो हाथ साफ करती अंदर कमरे में आई जहाँ वो तीनों बैठे थे। मैं ज़रा पड़ोसियों के घर जा रही, उनकी गाय मर गई है तो अफसोस करने जाना है। वो लापरवाही से इतला देकर चादर ओढ़कर बाहर निकलती चली गई। मकसद सिर्फ मौका वारदात से फरार हासिल करने का था कि उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा कि उबैद को हुआ क्या था। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उबैद को अपना दम घुटता महसूस हुआ। पेट के अंदर जैसे दर्द के उबाल उठने लगे। एकदम खांसी आई तो वो वॉशरूम गया। खून की उल्टी से वो समझ गया मौत का वक्त करीब है। वो तो चाहता था उसके गुनाहों का कफ़ारा यूं अदा हो कि उसे हिना से भी ज़्यादा भयानक मौत नसीब हो। और अब तो इस औरत के तेवर देखकर ही वो समझ गया था कि उबैद ने उसे घर से निकाल भी दिया तब भी वो उसे ज़्यादा देर जीने नहीं देगी। तभी वो अपनी बच्ची के लिए ज़्यादा तो नहीं, बाला ही बाला कुछ इंतज़ाम तो कर ही चुका था। मरने वाले को शायद पता चल जाता है कि उसका आखिरी वक्त करीब है। वसवसे और धड़के पहले ही सताने लगते हैं। मौत आसपास मंडलाने लगती है। हुआ भी तो यही था। उसे अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, अगर थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मासूम परी की। वो जल्दी से बाहर निकला। आदिल, मेरे बेटे, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ, गौर से सुनो और गिरा बांध दो। अगर मैं कहीं चला गया तो पीछे से बहन का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना। उसे लेकर फ़ौरन एबटाबाद दादी के घर चले जाना और उन्हें कहना कि उसे उसके मामों के पास भेज दें। उसे अपनी माँ और उस जानवर दारे से बचा लेना मेरे बेटे। उबैद ने गहरे गहरे सांस लेते कहा। शायद चंद सांसों की मोहलत बाकी थी। ये कीमती सांसें उनकी बेटी के लिए कितनी प्यारी थीं। सोहन की मासूम निगाहों में हलकोरे लेते डर ने उबैद पर वाज़े किया। आदिल उन्हें छोड़कर किसी की मदद लेने को बाहर भाग गया। वो बुरी तरह रो रहा था। पीछे सोहन ने सहम कर उन्हें देखा। बाबा, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। सोहन ने उसका बाजू दबोच लिया जैसे कि वो उसे रोक ही लेगी। हौसला कर पगली, और गौर से सुनो मेरी रही रानी। तुम्हारी दादी के पास तुम्हारी माँ का संदूक है। उसमें तुम्हारी माँ का जेवर, एक ख़त है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे बाबा का नाम अशरफ कमाल होगा। वो ख़त तुमने अपने बाबा को देना है। तुमने उस संदूक का किसी को नहीं बताना, अपनी माँ को भी नहीं। उसी संदूक में एक पर्ची है जिस पर अशरफ कमाल बाबा का पता लिखा है। सोहन, मेरा हुक्म है ये, तुमने कैसे भी करके, किसी तरह भी हिम्मत करके, चाहे किसी की मदद लेकर अपने अशरफ पापा के पास जाना है। यहाँ नहीं रहना। कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। बुज़दिली नहीं दिखानी, डरना नहीं। हिम्मत और समझदारी से ख़ुद को हर मुसीबत से बचाना है। समझ रही हो ना मेरी बात? उबैद ने हाँफते हुए आंखें खुली रखने की तगदो करते उसे झंझोड़ कर समझाया। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ, जैसे आपने कहा वैसे ही करूँगी। उबैद शायद अपनी गुड़िया के मुंह से ये चंद अल्फाज सुनने के लिए अभी तक होश में था। ये सुनते ही सोहन की गोद में लुढ़क गया। सोहन चीख चीख कर रोने लगी। तभी आदिल और वो मक्कार औरत कमरे में दाखिल हुए। वो आदिल को दिखाने को झूठे बैन डालने लगी। मैं रिक्शे वाले को बुला लाया, बाबा को अस्पताल लेकर चलो माँ। आदिल चिल्लाया तो रीना को तो जैसे सांप सूंघ गया। भांडा फूट जाने के खदशे पर वो बिलबिला उठी, मगर बेटे के सामने नाटक करना ज़रूरी था। अरे बुलाओ रिक्शे वाले को, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाऊं। वो बुलंद आवाज़ में बोली। मैं भी साथ जाऊंगा। आदिल की बात पर वो मज़ीद सफ़ेद पड़ गई, मगर दिमाग में 100 तरह का फतूर भरा हुआ था जो हर दफ़ा हर मुश्किल वक्त से निकाल लेता था। अरे तुम मेरे साथ जाओगे तो बहन का कौन ख्याल रखेगा? तुम्हारे बाबा ने कहा होगा ना कि उसका ख्याल रखना। अगर उसे पीछे से कुछ हो गया या किसी ने कुछ कह दिया तो क्या मुंह दिखाओगे अपने बाबा को? वो बहराई आवाज़ में बोलती इंतहाई मक्कारी से ड्रामा रचाने लगी। फिर आदिल खामोश हो गया। वो रिक्शा वाला लेकर साथ खींच तान कर उबैद को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही पहचान लिया कि मरीज़ को जहर दिया गया है, मगर उसने अस्पताल पहुंचते साथ ही दारा को भी वहीं बुला लिया। दारा ने डॉक्टर का मुंह डरा धमका कर और पैसे से बंद कर दिया। रीना और दारा के कहने पर डॉक्टर ने इलाज करने की भी जहमत गवारा नहीं की। उबैद ने अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अपनी जान दे दी।
ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھ کر ڈیڈ باڈی رینا کے حوالے کر دی۔ یہ وقت کتنی ظالم چیز ہے نا، جو انسان کے کیے گناہ نہ بھولتا ہے نہ اسے بھولنے دیتا ہے، موت کی طرح اس کا تعاقب کرتا ہے، اسے آئینہ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم نے کب کیا کیا کیا، جو لوٹ کر تم تک آیا۔ یہ وقت کیسے انسان کے کالے اعمال اسے سود سمیت اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ رینا اطمینان سے اس کی میت گھر لے آئی۔ گھر آ کر ہی عبید کے گھر والوں کو اور بچے کچھ رشتہ داروں کو اس کی موت کی اطلاع دی۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ہسپتال میں ہی یہ اطلاع دے کر کسی کو بھنک لگنے دیتی۔ وہ بال بکھیرے میت پر بیان کرنے لگی۔ اگر سچ میں کسی کی دنیا اندھیر ہوئی تھی تو وہ عادل اور سوہن تھے۔ عادل کو چپ سی لگ گئی تھی، جبکہ سوہن کی دلدوز چیخیں سن کر ہر کسی کی آنکھ نم ہو رہی تھی۔ رینا نے دونوں بچوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ عبید کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ آج 10 سال بعد پھر سے میت کے گھر سے ہنسی ٹھٹھول کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہی وقت، وہی گھر، وہی واقعے، مگر اپنے اپنے مقام پر۔ وقت کے پیروں تلے اگر کبھی مظلوم کا سر کچلا جاتا ہے تو باری ظالم کی بھی آ ہی جاتی ہے۔ پیپرز ہو چکے تھے۔ تقریباً سبھی کا رزلٹ شاندار رہا، اور اب وہ اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب پریہا دندناتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک ناگوار نظر اس پہ ڈالی۔ پریہا، تمہیں کتنی بار کہوں کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بتایا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یش؟ وہ آتے ساتھ ہی نم آنکھیں لیے اس سے الجھ پڑی۔ یشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی سے سرحد پر جا کر نہیں بیٹھ رہا پریہا، یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی، عجیب طرح کی اریٹیشن۔ اس کا ہر وقت کا سر پر مسلط رہنا اور اب اس کی طبیعت پر گراں گزرنے لگا تھا۔ طبیعت میں عجیب مقدور بھری ہو جاتی۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی میں اور عریب لالا فی الحال پاکستان جا رہے ہیں، بابا اور داجی سے ملنے۔ اس کے بعد واپس آ کر ٹریننگ کے لیے چلے جائیں گے۔ ہماری اسٹڈی بھی ادھر ہی کنٹینیو ہوگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ یش، میں بھی پاکستان چلوں گی تم لوگوں کے ساتھ، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ اتنی جلدی ٹکٹس اور تیاری کیسی ہوگی؟ یشم نے کہا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بری طرح جھلائی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنی پیکنگ کی جانب متوجہ ہوا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسی سے تو چھپانے کو یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی۔ سرپرائز دینا تھا پاکستان میں بی جان کو، اور مجھے معلوم ہے پھپھو جانی کوئی بات زیادہ دیر تک بی جان سے چھپا نہیں سکتی ہیں، یشم نے اطمینان سے کہا۔ اچھا سنو نا یش، پلیز 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 اپنی ٹکٹس 1 ویک کے لیے ڈیلے کروا دو۔ میں اپنی ٹکٹس کروا کر تیاری کر لوں تو ساتھ چلیں گے نا؟ ویسے بھی میرے کالج کو تکلیف تھی جو ایک پریکٹیکل لیٹ کر دیا، ابھی وہ بھی کرنا ہے مجھے۔ پریہا نے ایک اور زج کر دینے والی فرمائش کی۔ یشم نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے پریہا، ہمیں پاکستان سے آ کر یہاں سے جانا ہے تو اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے۔ یشم نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ آخری حربے کے طور پر رونے لگی، مگر اب کی بار یشم نے اس کا رونا بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی کزن تھی، اسے احساس تھا، مگر آگے جانے کتنے سالوں کے لیے انہوں نے اپنی فیملی سے دور رہنا تھا تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ پھر پریہا کے لاکھ احتجاج کے باوجود یشم، سائمہ بیگم اور عریب پاکستان چلے آئے۔ وہ ایک عورت نم آنکھوں سے اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں اس کا 14 سالہ بیٹا انتہائی خوش الحانی سے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ محفل میں ایک سکوت سا طاری تھا، حتیٰ کہ اسکول کے شرارتی بچے تک اب ادب و احترام اور انتہائی سکون اور خاموشی سے یہ تلاوت سن رہے تھے۔ اس خاتون کی آنکھوں میں نمی تھی اور یہ چمک خوشی کے آنسوؤں کی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اکلوتی اولاد کی مثالی تربیت کی تھی۔ یہ بچہ اس کی زندگی کی ریاضت، اس کی قربانیوں کا حاصل تھا۔ وہ اخلاق و اوصاف میں بالکل ایک مثالی کردار بن چکا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو اس کے باپ کی طرح حیوان بننے سے بچا لیا تھا، اور وہ اس پر بے انتہا خوش تھی۔ مس سعدیہ، آپ کے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے، مسز علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا، اور سعدیہ نے وہ تعریف آہستگی سے سر ہلا کر بڑے حق سے وصول کی۔ تلاوت کے بعد وہ دائیں ہاتھ میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ لے کر، فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی بائیں ہاتھ میں لے کر اسٹیج کے نیچے سعدیہ کے پاس آیا۔ خوش ہیں ماما؟ اس خوبصورت بچے نے مسکرا کر اپنی ماں سے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ بہت زیادہ۔
سعدیہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں سکون سے آنکھیں موند گیا۔ آج عبید کی کل خوانی تھی۔ محلے کی تمام خواتین صحن میں چادریں بچھا کر بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھیں۔ افسوس کرنے آنے والیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ رینا ان عورتوں میں گھیری بیٹھی تھی جب عادل اپنی ماں سے نظر بچا کر اسے باہر لے کر آیا۔ پھر وہ اسی خاموشی سے اسے لے کر گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ ایبٹ آباد کے ہی ایک مشہور مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اسی لیے اسے تمام رستوں کا بخوبی علم تھا، حتیٰ کہ دادی کے گھر کا بھی معلوم تھا۔ وہ اسے لیے ایبٹ آباد آ پہنچا۔ دادی نے دونوں بچوں کو سینے میں بھینس لیا۔ بشیرہ بی بی یعنی کہ عبید کی ماں اور اس کے بچوں کے لاکھ ہنگامہ مچانے کے باوجود یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ عبید کی موت غیر فطری تھی۔ وہ لوگ رینا کے رنگ ڈھنگ سے ہی سمجھ گئے تھے کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ رینا کے سر پر جب سفید چادر اڑنے لگے تو اس کے الفاظ یہ تھے: مجھے مت دو یہ سفید چادر، میں نے نہیں بیٹھنا کسی عدت ودت میں۔ کل خوانی کے بعد ہی سارے مہمانوں کو اس عالم عورت نے کہا: جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جاؤ سب اپنے اپنے گھر۔ سارے مہمان جا چکے، تب یہ لوگ بھی دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ عادل نے دادی کو باپ کے آخری الفاظ بتائے تو اس نے سوہن کو اندر کمرے میں بھیج دیا۔ عادل سوہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر مدرسے چلا گیا۔ پیچھے جب رینا کو عادل کی حرکت کے بارے میں معلوم پڑا تو وہ بل کھا کر رہ گئی، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ سگے بیٹے کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہاں، مگر اگلے ہی دن تنتناتی بشیرہ بی بی کے گھر دھڑلے سے چلی آئی، اپنا ادھورا مقصد پورا کرنے۔ یہ ایبٹ آباد کی ایک چھوٹی سی بستی کے منظر تھا۔ وہ دونوں جینز کے بلو پینٹس میں بلیک ہوڈی میں یوں ہی باتیں کرتے بازار میں گھوم پھر رہے تھے۔ یشم ایک بک سٹال کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا بیٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مخصوص طریقے سے اسے اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ وہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگے جبکہ اریب ایک دکان پر کھڑا مختلف سپورٹس کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی بازار میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یشم نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا جہاں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اریب نے یشم کی جانب دیکھ کر ایک آئی برو اچکائی جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر یش نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ چچا، یہ ہلچل سے کس چیز کی مچی ہے؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ ارے بیٹا، ادھر کیوں کھڑے ہو؟ دکان کے اندر آ جاؤ، تمہیں باہر کھڑا دیکھا تو ماریں گے۔ یہ دارا کے آدمی ہیں، ناک میں دم کر کے رکھا ہے، آئے دن بھتہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ دکاندار نے کہا تو فی الحال وہ دونوں دکان کے اندر چلے آئے، مگر ان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو چچا، پولیس کچھ نہیں کرتی؟ قانون کہاں سویا ہے؟ ارے جانے دو بچے، یہاں کا قانون، جو ایماندار پولیس والا ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، باقی سب ان سے ملے ہیں، سب غریب کی حق حلال کی کمائی کو مل بانٹ کر حرام بنا کر کھاتے ہیں۔ وہ بزرگ سا آدمی اداسی سے بولا، مگر چچا میں نے ابھی دیکھا، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، تو لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اریب نے بھی حیرت سے پوچھا۔ بس بچے، ان غنڈوں کے منہ کون لگے، جو لگتا ہے اسے چاروں مل کر اس بری طرح پیٹتے ہیں کہ ہڈیوں کا سرما بنا دیتے ہیں۔ وہ ابھی بتا ہی رہے تھے تبھی 3 سے 4 آدمی اس دکان کے باہر آئے تھے۔ اب کیا کہنا پڑے گا کہ لاؤ بھتہ؟ ان میں سے ایک نے پاٹدار آواز میں بدتمیزی سے کہا۔ وہ جو اندر تھے اپنے منہ پر رومال باندھ کر چچا کے پیچھے باہر ہی آئے تھے۔ نہیں ملے گا کوئی بھتہ وتہ، اب جاؤ یہاں سے، یشم نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ ان ٹین ایج مگر دراز قد لڑکوں کو ایسے کہتے دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، مگر نہیں جانتے تھے سامنے موجود لڑکے بلیک بیلٹ ہیں۔ نا کاکا نا، نئی نئی جوانی کا سرور چڑھا ہے تب اتنی بھڑکے مار رہے ہو، دیکھنا کہیں بھری جوانی میں لولے لنگڑے ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ ان میں سے ایک نے کہکا لگاتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا، چلو پھر اپنے ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو آج ہماری موجودگی میں ان چچا سے بھتہ وصول کر کے دکھاؤ۔ اریب نے اپنی پاکٹ سے اپنی مخصوص منی سائز کی سیزر نکالی اور اس کا انگوٹھے والا سوراخ شہادت کی انگلی میں پھنسا کر اسے مخصوص طریقے سے انگلی میں گھمانے لگا۔ ارے بچے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پردیسی لگتے ہو، کیوں مفت میں الجھ رہے ہو؟ بابا نے ان کے قریب آ کر کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر ان میں سے ایک گنڈا ان کی جانب لپکا، مگر یش نے گھما کر بلہ اس کے سر میں دے مارا۔ یہ ضرب اتنی زور آور اور طاقتور تھی کہ وہ اسی پل دکاندار کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔
پورے بازار نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا تو حیرت سے دنگ لوگ جو دکانوں میں دبک کر بیٹھے تھے اب سب باہر نکلنے لگے۔ اب دوسرا غنڈہ ان کی جانب لپکا۔ اریب کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چلا اور اس کی ٹانگ کے گوشت کو چیر گیا۔ وہ خون سے لت پت ٹانگ لیے اب زمین پر پڑا چنگاڑنے لگا۔ غرض جو باقی دو بچے تھے ان کی بھی حال ان سے مختلف نہ تھا۔ اریب اور یشم اپنی اپنی ٹانگوں سے ان کی دھلائی کر رہے تھے اور ان کی یہ آہو بکا پورا بازار سنتا رہا۔ اریب نے یش کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں وہاں سے تیزی سے نکلنے لگے۔ تب وہ بچے جو اپنی مجبوری کے تحت چھوٹے چھوٹے سٹال لگاتے تھے خوش ہو کر کلیپنگ کرنے لگے۔ ایک بچے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بھیا آپ کون ہیں؟ اس کی سبز آنکھوں میں حیرت تھی۔ بیٹ مین، یشم نے جھک کر مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ اس بچے کے ہاتھ میں اپنا بیٹ پکڑایا اور وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ میں پوچھتی ہوں اماں، آخر میرے بچوں کو میرے ساتھ بھیجنا ہے کہ نہیں؟ رینا نے درستگی اور انتہائی بدتمیزی سے بشیرہ بی بی کو گھور کر کہا جو سوہن کے کمرے کے سامنے چارپائی لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ شکست کھائی ناگن کی طرح ادھر ادھر پھنکارتی پھر رہی تھی۔ دارے نے جینا حرام کیا ہوا تھا، زندگی عذاب کر چھوڑی تھی اور اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس تل بھر کی لڑکی کو اس کے آگے پھینک آئے۔ جب وہ نہیں جانا چاہتے تمہارے ساتھ تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ بشیرہ بی بی نے نفرت و حقارت سے اس ڈھیٹ سفاک عورت کی جانب دیکھا جو دانے اب دل میں کیا کفر پالے بیٹھی تھی۔ وہ بے بس و لاچار تھیں۔ بوڑھی جان آخر کب تک اس کا مقابلہ کرے گی؟ اس کے ڈر سے تو باقی بچوں نے بھی اس گھر سے ہاتھ اٹھاتے ادھر کا رخ کرنا بند کر دیا تھا۔ اب صرف عادل تھا جو روز مدرسے سے جلدی گھر واپس آ جاتا تو انہیں کچھ تسلی ہو جاتی۔ جب میرے بچے ادھر ہیں تو میں اکیلی اپنے گھر کیوں جاؤں؟ میں بھی ادھر ہی رہوں گی، وہ پھنکار کر بولی اور جا کر چلہانی پر بیٹھ کر عادل کے لیے روٹیاں پکانے لگی۔ عادل خاموشی سے گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سوہن کو یہاں لانے والی حرکت کے بعد سے اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے اور اب ہر روز سوہن کو یہاں سے بھی نکالنے کی وہ ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ یہی سوچ لیے وہ گھر پہنچا جہاں ماں اس کے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ اس نے ایک ناگوار نظر ماں پر ڈالی۔ بھلا ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں جنہیں بظاہر اس کی ماں نے اس سے چھپا لیا تھا، کیونکہ اس کے بابا عبید کو غسل دینے والے اسی کے قاری صاحب تھے، جبکہ وہ بھی غسل دینے والوں میں شامل تھا تو اپنے بابا کا کہیں سے نیلا کہیں سے جامنی ہوا جسم منہ اور ناک سے نکلنے والی جھاگ اور نیلے چہرے سے ہی معلوم پڑا۔ اس کے شک پر قاری صاحب کی سرگوشیوں نے یقین کی مہر ثبت کر دی جب انہوں نے کہا، عادل یہ ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نہیں ہے بچہ، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تب غور سے سوچنے پر پتہ چلا اس دن ماں نے سوئیاں بنائی تھی۔ بابا اپنے والی سوئیاں سوہن کو دینا چاہتا تھا تو وہ گر گئی تھیں۔ بہت کچھ غلط ہونے کے احساس نے عادل کو غم سے نڈھال کیا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی اب تک سوہن کے خیال سے خاموش ہی تھا۔ عادل پتر گرم گرم کھانا کھا لے، پہلے کھانا دادی کو دو ماں، اس نے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بشیرہ بی بی نے جان نثار کرنے والی نگاہوں سے پوتے کو دیکھا جو سر شکر کے خاندان میں کسی پر نہیں گیا تھا، خاص کر کے اپنی ماں پر۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر رینا کو چاروں ناچار بڑھیا کو بھی بھگتانا پڑا۔ اب تو بھی کھا لے، اس نے پھر اسے پیار سے چمکارا۔ چنگیری میں میری اور آپی کی روٹی ڈال دیں، میں آپی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کی پھر سے اس فرمائش پر رینا کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ دانت کچ کچا کر رہ گئی۔ میں نے بھی ابھی تک روٹی نہیں کھائی، رینا نے اسے جتایا۔ تو آپ تو پکا رہی ہیں تو سب سے اینڈ میں ہی کھائیں گی نا؟ عادل نے سنجیدگی سے کہتے چنگیری اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ رینا نے بس نہ چلا اندر جا کر اسے کچا چبا جاتی جس کے لاڈ اٹھانے میں اس کا بیٹا اسے بغاوت کرنے پر تلا بیٹھا تھا، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموش ہی رہی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح عادل کے مدرسے جانے کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں مخلوق ہو گئی۔ بٹیا رانی، عادل کی وجہ سے اس گھر کے اندر کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر تمہیں تو اس گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے بلبل۔ اس نے خباثت سے سوچا اور بڑی چالاکی سے واٹر کولر کا صاف شفاف پینے والا پانی کیاری میں انڈیل دیا۔ ہر روز شام کو عادل ہی الیاسی مسجد کے فلٹر سے صاف پانی بھر کر لاتا تھا۔ سوہن سوہن باہر نکل، اس کی پاٹ دار آواز سن کر سوہن جو دادی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی باہر نکلی۔ دادی ظہر کے بعد کھانا کھا کر سو رہی تھی۔ جی؟ اس نے سنجیدگی سے آ کر پوچھا، دل میں خوف زدہ بھی ہوئی۔
یہ سارا صاف پانی مجھ سے غلطی سے گر گیا، ویسے بھی باسی ہو رہا تھا تو کولر دھو دیا، سارا دن کیا پئیں گے، جا کر مسجد کے فلٹر سے اسے بھر لا۔ لیکن ماں، عادل نے باہر جانے سے منع۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ نے سوہن کی بولتی بند کی۔ رینا نے اس کی موٹی گھنی چٹیا پکڑ کر کھینچی۔ عادل تیرا باپ ہے یا میں تیری ماں؟ جا منحوس، جا کر وہ کر جو کہتی ہوں، رینا چلائی۔ سوہن نے بھیگی پلکوں سے جلدی جلدی وہ کولر پکڑ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا اس نے اپنے بابا کی غیر موجودگی میں اس عورت سے کتنے تھپڑ کھائے تھے، اب تو گنتی بھی نہ کر پاتی۔ درمیانے سائز کا کولر بھر کر وہ چلے گی کیسے، اسے اٹھائے گی کیسے؟ مگر وہ اس بے حس عورت سے نہیں پوچھ سکتی تھی، تبھی کولر لے کر باہر نکل گئی۔ رینا نے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ لی اسے باہر نکلتا دیکھا اور فون نکال کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اوائل نومبر کے دن چل رہے تھے، مگر ایبٹ آباد کی ٹھنڈ رگوں میں خون منجمد کرنے والی تھی۔ وہ کافی کا مگ لیے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر نکل آیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس مقام پر تھا جہاں الیاسی مسجد کا نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا فارم ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور نیچے وادی میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پہاڑ پر بلند و بانگ چیڑ کے درخت تھے۔ یشم سلطان خانزادہ اس بات سے سخت جھنجھلا جاتا تھا کہ وہ امریکہ جانے کے بعد سے آخر لہر سلطان پور اپنی حویلی بیت السلطان میں جانے کے بجائے ہر مرتبہ ادھر کیوں آتے تھے۔ اندر دوپہر کے کھانے کے بعد بی جان اور داجی اریب کو گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ سائمہ بیگم اور سلطان صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، تب وہ انہیں چھیڑتے ہوئے کہ اپنے ماما بابا کو پرائیویسی دینا چاہتا ہے، وہ کافی کا مگ لیے باہر نکل آیا۔ سنہری دھوپ جسم کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی پیتے پچھلے لان کا گیٹ کراس کر کے باہر نکل آیا۔ قدرت کے بہت خوبصورت مناظر تھے، وہ کھو سا گیا۔ وہ انہی نظاروں میں کھویا رہتا اگر کچھ فاصلے پر بنے درختوں کے پاس ہی موجود جھاڑیوں سے سرسراہٹ محسوس نہ ہوتی۔ کون ہے وہاں؟ وہ کپ ایک پتھر پر رکھ کر آگے بڑھا۔ وہ ڈری سہمی مسجد تک پہنچی تھی۔ گھر سے نکل کر دماغ تیزی سے چلایا، تبھی گھر سے آتے مین راستے کے بجائے گھوم پھر کر دوسرے راستوں سے مسجد تک آئی۔ اس کے پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کولر بھرا۔ جان تو تب ہوا ہوئی جب اس کی نظر نمازیوں کے بیچ موجود دو گول گول الو جیسی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ تبھی آدھا بھرا ہوا کولر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ دارا جو اپنی چیل جیسی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے نمازیوں کا ایک ہجوم گزرا۔ وہ لوگ گزر چکے تو اس نے اپنی الو جیسی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ وہاں سے غائب تھی۔ سالی! بعض انسانوں کی زبان تلے بدبودار گٹر ہوتا ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں گند ہی باہر نکالتے ہیں۔ اس غلیظ آدمی کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان سا نکلا۔ وہ کتے کی طرح اب ادھر ادھر اس کی بو سونگھنے لگا۔ سوہن اس سے خوفزدہ ہو کر کولر اٹھا کر مسجد کے پچھلی طرف سے مخالف سمت چلی آئی تھی۔ ابھی وہ اور بھاگتی جب جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے اس کے پاؤں میں ایک کیکر کا موٹا کانٹا بری طرح سے پیوست ہوا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ روتی ہوئی ادھر ہی بیٹھتی چلے گئی، مگر اس کا یہ اطمینان غارت ہوا جب ایک بھاری آواز اپنے قریب سے آتی سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ یشم نے ذرا آگے ہو کر دیکھا تو جھاڑیوں کے قریب وہ میرون مقامی لباس میں چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی شفاف آنکھوں میں پانی بھرے ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنا پاؤں اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی اور اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ یشم سلطان آگے بڑھا تو وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رکا۔ سوہن نے نگاہیں اٹھا کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں بے تحاشا وجیح شخصیت کا حامل تھا، مگر وہ پھر بھی کسی اجنبی کے اپنے پاس ہونے کے احساس سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ تبھی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ منہ کے بل گرنے والی تھی جب اس نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے واپس پتھر پر بٹھا کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ بات سوہن نے بڑی گہرائی سے نوٹ کی تھی۔ ارے لڑکی، دھیرج رکھو، دھیرج۔ کیا ہوا ہے؟ شام کے اس وقت ادھر جھاڑیوں میں کیا کر رہی ہو، اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ یشم سلطان نے ڈھلوان سے نیچے اتر کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے والی معصوم سی گڑیا بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یشم نے اس کی ڈبڈباتی آنکھوں میں جھانکا۔ یشم کی آنکھوں میں اس قدر نرمی تھی کہ سوہن کو
اور کچھ نہ سوچا اپنی بے بسی اور بزدلی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس کی وجہ سے یشم بری طرح گڑبڑایا تھا۔ تمہارا پاؤں زخمی ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے، اسی لیے رو رہی ہو؟ یشم جانتا تھا وہ اس وجہ سے ہرگز نہیں رو رہی۔ کچھ تو غم تھا جو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ ان شفاف سیاہ آنکھوں میں کچھ تو تھا جو انتہائی غیر معمولی تھا، مگر پھر بھی اس کا دھیان بٹانے کو بول دیا تو سامنے سے سوہن نے بھی بکری کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اپنا پاؤں چپل سے نکال کر اس پتھر پر رکھو، یشم نے پھر سے نرمی سے کہا۔ سوہن نے ایک نظر اس اجنبی کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز میں نرمی اور احترام تھا۔ بہت اچانک ماحول تبدیل ہوا تھا۔ اب اسے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جانے کیسے ہوا؟ ان شہد رنگ آنکھوں میں کچھ تو بہت میٹھا تھا کہ وہ کسی روبوٹ کی طرح وہاں اطمینان سے بیٹھی اس کی ہر بات مانے جا رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں اسے ابھی نکال دوں گا، خوف زدہ مت ہو، میں یہ ٹھیک کر کے تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ یشم نے پاؤں کا بغور معائنہ کرتے اسے باتوں میں الجھایا۔ وہ مسجد کے نیچے جو چشمہ بہتا ہے، اس چشمے کے دائیں جانب جو بستی ہے، میں وہاں رہتی ہوں۔ میں مسجد کے فلٹر سے پانی بھرنے آئی تھی اور وہ… یہاں تک بول کر اس کی زبان کو بریک لگ گیا۔ اور وہ کیا؟ یشم نے اس کے پاؤں کو سیدھا کر کے اسے مزید بولنے پر اکسایا۔ وہ میری سوتیلی ماں کا بھائی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں ادھر بھاگ گئی۔ سوہن نے شرمندگی سے بتایا، جیسے اس سب میں سارا قصور اس کا تھا۔ تو تم اس کی شکایت کیوں نہیں لگاتی؟ یشم نے کانٹے پر گرفت مضبوط کی۔ کس سے لگاؤں شکایت؟ میرے بابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور عادل ابھی چھوٹا بات کرتے کرتے کانٹا جھٹکے سے کھینچے جانے پر اس کے منہ سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، جسے سن کر وہ گھبرایا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوگا، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یشم نے اپنی جیب سے اپنا رومال نکال کر اس کے پاؤں پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ یشم نے اس کی جانب دیکھا، جس کے سفید چہرہ اب شدت ضبط سے پوری طرح گلابی ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کچھ دیر بعد سوہن کو اب پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اس آؤٹ ہاؤس میں رہتا ہوں۔ یشم نے اپنے عقب میں اونچائی کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یشم نے اس سے قدرے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وقت گزرنے کا احساس بالکل نہیں تھا۔ اسے یہاں وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا نام سوہن عبید ہے، سوہن نے دھیمے سے اپنے چپل اپنے نازک سے گلابی پاؤں میں پھنساتے ہوئے کہا۔ میرا نام یش ہے، یشم سلطان نے اطمینان سے بتایا۔ یہ کیسا نام ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو یشم گہرا مسکرایا۔ میرا نام تو یشم سلطان خانزادہ ہے، مگر میرے خاص دوست مجھے یش کہہ کر بلاتے ہیں، یش نے اطمینان سے کہا، اور اس کی پوری بات سمجھ کر سوہن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کا مطلب ہے میں آپ کی خاص دوست ہوں؟ سوہن نے اپنی حیرت کا برملا اظہار بھی کر ڈالا۔ یس، اطمینان بھرا جواب آیا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اسے بے تحاشا کیوٹ لگ رہی تھیں۔ وہ کب بنی؟ اس نے مزید حیرت سے پوچھا۔ ابھی ابھی، جب میں نے تمہارے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ دوست ایسے ہی تو ہوتے ہیں، زندگی سے ہر درد بھرا کانٹا نکال کر باہر کرتے ہیں، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ تم بنو گی نا میری ایسی دوست؟ اس نے پوچھا تو سوہن نے بھی جانے کیوں مگر بلا جھجک اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جو کافی ریزرو رہتا تھا، کبھی کسی سے خود سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اس نے آج خود کو کہتے سنا۔ ویسے بھی یشم سلطان خانزادہ کو جاننے والے اگر اسے اتنا بولتے دیکھ لیتے تو وہ ویسے ہی حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے چبا ڈالتے۔ مجھے اب جانا ہوگا، ماں مرے گی۔ سوہن پھر پریشان ہوئی۔ چلو میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ یشم اٹھا اور اس نے اس کا واٹر کولر اٹھا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ اسے گھما کر ان راستوں سے گھر واپس لے کر گئی تھی جہاں سے دارے سے ٹکرانے کے چانسز بہت کم تھے۔ اپنے گھر قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ ہے میرا گھر، سوہن نے جھجکتے بتایا۔ کہاں سامنے والے کا شاندار محل نما آؤٹ ہاؤس اور کہاں وہ اینٹ گارے سے بنا چھوٹا سا گھر۔ تم جاؤ اب، تمہاری مدر مجھے دیکھ کر 100 طرح کے سوال کریں گی، اور تمہیں غصہ بھی نہ ہو، میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کل تمہارا انتظار کروں گا۔ تم آؤٹ ہاؤس آنا، میں تمہیں اپنی مما اور گھر والوں سے ملواؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی کولر جوں توں اٹھا کر اپنے گھر کی جانب بڑھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ دیے اسے نگاہیں اوجھل ہونے تک دیکھے گیا۔
سارا غم و غصے سے پاگل ہوا کتے کی طرح چنگاڑ رہا تھا۔ کچھ اس دل بھر کی لڑکی کے آج پھر سے ہاتھ سے نکل جانے کا غصہ تھا، اور کچھ اپنے آدمیوں کی حالت دیکھ کر اس پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں جانب کی شکست سے اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ منظر سے ایسے غائب ہوئی تھی کہ اس کے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھی۔ تبھی اب وہ بری طرح تل ملا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون تھے وہ چھوکرے جنہوں نے برسوں کی بنائی دہشت و خوف ہٹا کر تم لوگوں کی کتے جیسی حالت کر دی، لوگوں کے دلوں سے خوف نکال دیا ہمارا۔ وہ منہ سے کف اڑاتا انہیں اب لاتوں گھونسوں کی زد میں رکھے ہوئے تھا۔ معاف کر دو سردار، معاف کر دو۔ وہ اب اس کے سامنے گھگیا رہے تھے۔ اب تب معاف کروں گا جب اس ڈائن کو سبق سکھاؤں گا۔ اس کے بیٹے کی وجہ سے میرا شکار میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جاؤ اس عادل کی جا کر ٹانگیں توڑ دو، اسے اتنا مارو کہ بس سانس باقی بچے۔ اس شیطان صفت آدمی نے اپنے بندوں کو ایک نیا حکم صادر کیا۔ صبح کا وقت تھا۔ اس چھوٹے سے اینٹ گارے سے بنے مکان سے دھوئیں سے اٹھ رہے تھے۔ رینا نے گندم کے خالص آٹے سے بنے تازہ سرخ پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر چائے کا کپ عادل کو پکڑایا۔ اور بھی بنا دے ماں، عادل نے کہا اور چنگیری اٹھا کر اندر سوہن کے پاس چلا گیا۔ رینا پھر آگ بگولا ہوئی۔ رات دارے کا فون آیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر آج وہ بلبل اس کے ہتھے نہیں چڑھی تو وہ رینا کے ساتھ بہت برا پیش آئے گا۔ وہ اس پر پانی کی طرح پیسہ بہا چکا تھا، مگر وہ اس کا کام سر انجام نہیں دے رہی تھی تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اب وہ پھر سے ترکیبیں سوچنے لگی کہ کیسے اسے گھر سے باہر بھیجا جائے۔ عادل ناشتہ کر کے مدرسے چلا گیا۔ پورا دن وہ دماغ لڑاتی رہی کہ کیا کیا جائے۔ آخر دوپہر کو دارے کا فون بھی آ گیا، جو سانپ کی طرح پھنکا رہا تھا کہ سون کو فوراً گھر سے باہر نکالو۔ تب تقریباً ظہر کے بعد رینا نے سوہن کو بازار سے گھی چینی لینے جان بوجھ کر بھیج دیا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے خوفزدہ تھی، مگر ماں سے منہ پر تھپڑ کھانے کے ارادے نہیں تھے، تبھی چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ رات عادل نے اسے سمجھایا تھا کہ کچھ لوگ اس کا تعاقب کرتے ہیں تو اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی یہاں سے نکلنے کی، یا اپنے ماموں تک یہ بات پہنچانے کی کہ وہ اسے آ کر لے جائیں۔ اسی لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، اپنے دوست یش سے بات کر کے۔ وہ اچھا تھا، اس کی مدد ضرور کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی مدد لے گی۔ تبھی گھر سے بنا چوں چراں کیے باہر نکل آئی۔ سیاہ مقامی فراک میں دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ گلیوں سے گزر کر بازار جا رہی تھی، جب ایک گلی میں سامنے سے وہ شیطان آتا دکھائی دیا۔ چھپن چھپائی کھیل رہی ہو گلابی پری؟ تو کھیل لو، مگر زیادہ دیر مجھ سے چھپ نہیں پاؤ گی، اس نے خباثت سے کہا تو سوہن الٹے پیروں بھاگی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ آج پھر اتفاقاً رخ اسی جانب تھا جہاں وہ اس دن گئی تھی۔ وہ آج پھر اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ سوہن، وہ شیطان دہاڑا۔ وہ 12 سالہ سیاہ آنکھوں والی گڑیا تیزی سے ایبٹآباد کے علاقے کی ایک چھوٹی سی بستی کے پیچھے بنے درختوں کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ آج پھر وہ خبیث بوڑھا دارا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے ایک تو بہت اہم کام سر انجام دینے جانا تھا، جب راستے میں وہ منحوس اس کا راستہ کاٹ گیا اور مختلف آوازیں کستا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے آج پھر سے بہت دور نکل آئی تھی، تبھی اچانک ایک پتھر سے الجھ کر بری طرح گری تھی۔ پاؤں اور سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ کہاں تک بھاگو گی میری گلابی پری؟ لو پکڑ لیا، وہ خباثت سے کہتا اس کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا۔ سوہن نے اذیت سے آنکھیں بند کی جب بہت اچانک فضا اور جنگل دارا کی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ اس کا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ کر بازو سے لٹک گیا تھا۔ سوہن نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ بیٹ مین؟ سوہن حیرت و صدمے سے بڑبڑائی۔ ابھی رات ہی تو عادل نے اسے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ بازار میں کیا ہوا تھا۔ پوری بستی کے ٹین ایج نوجوان لڑکی لڑکیوں میں آج کل اسی سپر مین کے ہی تو چرچے ہو رہے تھے۔ سامنے ہی وہ بلیک پینٹ بلیک ہڈی میں منہ پر رومال باندھے اطمینان سے کھڑا، ایک ہاتھ میں اپنا بیٹ مخصوص سٹائل میں گھماتا، ایک ہاتھ ہڈی کی پاکٹ میں ڈالے اپنی سرخ ہیبت ناک براؤن آنکھوں سے دارا کو گھور رہا تھا۔ اے کون ہو تم چھٹانک بھر کے چھوکرے؟ کیونکہ سامنے کھڑا لڑکا اپنے حلیے اور جسامت سے لگ بھگ ٹین ایج دکھائی دے رہا تھا۔ جو مجھ سے الجھ رہے ہو، اور تمہاری جرت کیسی ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم وہی ہو نا جس نے بازار میں میرے آدمیوں کو مارا تھا؟ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ چھٹپٹا کر بولا۔
سامنے اس نے بولنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں بولتا تھا، اکثر اس کا بیٹ بولتا تھا۔ بس اپنا بیٹ اٹھا کر دارا کو بیٹ سے وہاں سے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ دانت پیستا اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے پر اور اپنا ہاتھ تڑوا لینے پر بھگتا جھگتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلے تو سوہن حیرانک سی بنی یہ کارروائی دیکھتی رہی، مگر اب خود جب اس اجنبی کے ساتھ تنہا رہ گئی تو بوکھلا کر اٹھنے لگی۔ جب نازک پاؤں پر چوٹ نے دوبارہ اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا، تبھی سامنے والے نے تیزی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ کون ہو آپ؟ سوہن نے سنہرے ماتھے پر آتے پسینے کے قطروں کو صاف کرتے کہا۔ بیٹ مین۔ گمبھیر سی سرگوشی ہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھام کر بڑے پتھر پر بٹھایا۔ آہٹ محسوس ہوئی تو وہ چونکا۔ سوہن؟ عادل کی آواز گونجی تھی اسے پکارتے ہوئے، وہ جو آج مدرسے سے دوپہر کا کھانا کھانے کے بہانے گھر سے لایا تھا۔ سوہن کی غیر موجودگی پر ماں پر گرج برس کر اسے ڈھونڈ رہا تھا، پوچھتے ہوئے ادھر چلا آیا۔ بھائی! سوہن چلائی اور اپنی موجودگی کا پتہ دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جیسے وہاں اچانک آیا تھا، بالکل ایسے ہی اچانک غائب ہو گیا تھا۔ عادل اس تک پہنچا تو اسے ڈانٹنے لگا۔ سوہن نے ساری تفصیل بتائی۔ عادل کے ساتھ گھر واپس جاتے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، یہ جانے بغیر کہ 2 براؤن آنکھوں نے بھی اس کا دور تک تعاقب کیا۔ ادھر وہ پھر سے اپنے اڈے پر پہنچ کر چینخ چنگاڑ رہا تھا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے اس نے عادل کو سوہن کو گھر واپس لے کر داتے دیکھ دانت کچکچائے تھے۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ عادل ہی ثابت ہو رہا تھا، جسے سبق سکھانا لازمی تھا۔ اس عادل کی ہڈیوں کا آج کچمر بنا دینا، اور وہ بلے والا کہیں بھی نظر آئے تو اسی گولی مار دینا، سمجھے؟ وہ حکم صادر کرتا اپنے ٹوٹے ہاتھ پر پٹی بندھوانے لگا۔ وہ رات عشاء کے بعد مدرسے سے گھر واپس آ رہا تھا جب ایک گلی سے گزرتے 3 ہٹے کٹے آدمی اس کے سامنے آئے۔ عادل نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ اس کی نگرانی کیا کرتے ہیں تاکہ وہ سوہن کو لے کر خود ہی لاہور نہ چلا جائے۔ عادل اب اپنی فاش غلطی پر پچھتاتا تھا کہ کیوں وہ سوہن کو یہاں لایا۔ ڈائریکٹ لاہور ہی لے جاتا تو اب اسے سوہن کو یہاں سے نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوتی، اور اب وہ انہیں پہچان چکا تھا کہ یہ دارا کے آدمی تھے۔ کیا بات ہے؟ راستہ کیوں بند کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر عادل پر پل پڑے۔ عادل کو تو پل بھر کو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر پھر اس نے خود کو بچانے کی کوشش اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بچہ تھا اور وہ ہٹے کٹے آدمی بزدل کم ظرف ایک بچے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ عادل کی چیخیں گونجنے لگی۔ اریب اور یشم جو واک پر نکلے تھے ایک بچے کی چیخیں سن کر بھاگ کر آواز کی سمت دوڑے۔ کون ہے وہاں؟ چھوڑو بچے کو۔ کل والے اس جن کی دہاڑ پر جس نے انہیں سیزر سے ادھیڑ دیا تھا، پھر سے وہی آواز سن کر اپنی روح کفسر انصری سے پرواز ہوتی محسوس ہوئی۔